ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں درس تراویح کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی 12ویں پارے کا خلاصہ اور اس پارے کے مخصوص مقامات کی کچھ تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بنیادی اعتبار سے یہ پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ایک سورہ ہود جس کا آدھا رکوع تقریباً 11ویں پارے کے اندر ہے، پھر 12ویں پارے سے تقریباً 3 حصے ہیں وہ سورہ ہود پر مشتمل ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کچھ گفتگو اس حوالے سے ہم سنیں گے۔ اس سورت کو سورہ ہود کہا جاتا ہے چونکہ اس میں حضرت سیدنا ہود علی نبینا و علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قوموں کا بھی تذکرہ ہے، تو سیدنا ہود علی نبینا و علیہ السلام کی نسبت سے، آپ کے واقعے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ یہ سورت، اس میں اللہ پاک نے مختلف قوموں پر آنے والے عذابات کا تذکرہ کیا ہے، جیسے حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا۔ یوں ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود، اس پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ قیامت کے حوالے سے اس صورت کے اندر کچھ گفتگو کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی بوڑھا کرنے سے مراد آپ علیہ السلام کے بال مبارک کے اندر سفیدی یہ کسی نے دیکھی تو پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، تو آپ نے بتایا کہ ان صورتوں کی وجہ سے ایسا ہوا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان صورتوں کے اندر چونکہ قیامت کا تذکرہ موجود ہے، قیامت کے احوال موجود ہیں، قیامت کے دن ہونے والی ہولناکیاں موجود ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے غم نے، امت کی فکر نے اس حال پر پہنچایا کہ آپ کے بال مبارک کے اندر سفیدی حاضر ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان صورتوں کے بارے میں یہ فرمایا۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اس پر آپ استقامت اختیار کیجیے، یعنی جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل پیرا ہوں اور ہمیشہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ تو چونکہ یہ ایک دشوار امر تھا، دشوار معاملہ تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے کہ آپ کا ہر لمحہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہی گزرتا تھا، سانس سانس اللہ پاک کی عبادت کے اندر تھا، لیکن جب اس طرح کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقی طور پہ یہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ حکم آپ کی امت کے لیے بھی تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش اور آپ علیہ السلام کو فکر تھی کہ کہیں آپ کی امت اس پر عمل پیرا ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اس لیے آپ علیہ السلام کے بال مبارک کے اندر یہ سفیدی آئی۔ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر سورہ ہود میں ابتدا میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، یہاں سے 12ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ یہ مشہور و معروف آیت ہے
بالخصوص جو مدنی چینل پابندی کے ساتھ دیکھنے والے ہیں تو امیر اہل سنت سے کئی مرتبہ اس کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ہر ایک کے رزق کا ذمہ یہ اللہ پاک کی ذات پر ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، وہ جو چیز بھی فرماتا ہے، جو عطا فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے، اس پر کوئی چیز کرنا لازم نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ دوسرا یہ کہ رزق کے حوالے سے جس کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اس سے مراد وہ رزق ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی زندگی گزار سکے، یعنی اتنا کھانا دینا، اتنا رزق دینا کہ جس کے ذریعے سے بندے کی زندگی گزر جائے، یہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جب تک اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو موت تک اس کو اتنا رزق ملتا رہے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا، ایسا نہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اندر تنگی رکھتا ہے، یعنی اس کو کھلا رزق نہیں ملتا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ ایک تو اس میں حکمتیں ہیں، ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ پاک ہر ایک کے لیے رزق کو کھول دیتا تو لوگ زمین کے اندر سرکش ہو جاتے، نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے، ہر ایک نافرمان ہو جاتا۔ اللہ پاک نے کیٹیگریاں بنائی ہیں، اللہ پاک نے درجے بنائے ہیں، اسی کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے، ورنہ دنیا کا نظام چل نہ پاتا۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ یاد رہے کہ جس کو اللہ پاک نے کھلا رزق نہیں دیا، وسیع رزق نہیں دیا، صرف اتنا ملتا ہے جس کے ذات وہ زندگی گزار لیتا ہے، اگرچہ کہ اس میں اس کو تنگی پہنچتی ہے، اس کو پریشانیاں پہنچتی ہیں، لیکن اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، آپ اس کا حساب لگا لیں، یہ زندگی 60 سے 70 سال کی ہوتی ہے، عام طور پہ یہی زندگیاں ہوتی ہیں، کسی کی اس سے بڑھ جائے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ اتنی عمر کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اندازہ لگائیں، پہلے ایک روایت سنیے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے، فقیر سے مراد جو غریب لوگ تھے، جن کو دنیا کے اندر کھلا نہیں ملا لیکن وہ اس کے اوپر صبر کرتے رہے، تو وہ لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی دنیا کے اگر 500 سال کا وقفہ لگایا جائے، عرصہ لگایا جائے، تو یہ لوگ پہلے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب دنیا کے اندر اگر کسی کو مثال کے طور پر 100 سال کی زندگی ملتی ہے، 100 سال کی، اور اس 100 سال کی زندگی کے اندر اس کو کوئی راحت نہیں پہنچتی، اس کو تنگیاں ہی تنگیاں، اس کو پریشانی ہے پریشانیاں، اس کو بیماریاں پہنچی، مثال کے طور پر، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں، ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایسی 100 سال کی زندگی اس نے گزاری ہے، اب اس زندگی کو گزارنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، صبر کیا اس نے، اللہ پاک کی عطا کے اوپر وہ راضی رہا، اس کی طرف سے جو آزمائش تھی اس کے اوپر وہ راضی رہا، اور اس حال میں دنیا سے چلا گیا۔ اب سوچیں، اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے، اس کو بھی 100 سال کی زندگی ملی اور اس کو ہر طرح کی نعمت دی گئی، ہر طرح کی نعمت اس کو ملی، کوئی تنگی کوئی پریشانی اس کو نہیں پہنچی، پھر وہ بھی مر گیا اور اب وہ میدان محشر کے اندر موجود ہے اور اس نے اچھے کام کیے تھے بالفرض۔ اب اندازہ لگائیں کہ دونوں موجود ہیں، ایک کو ہر طرح کی آسائش ملی ہوئی اور اس کو نعمتیں ملی ہوئی، دوسرا وہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ بندہ 500 سال پہلے جنت کے اندر چلا جاتا ہے، وہ جنت کہ جس کی نعمتیں ابدی ہیں، ہمیشہ کی ہیں، جو ختم ہونے والی نہیں، وہاں سر درد بھی نہیں ہوگا، وہاں موت کا کوئی اندیشہ نہیں، ان نعمتوں کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایسی نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم 100 سال بالفرض دے بھی لیں تو یہ 400 سال تک جو نعمتوں کا نفع اٹھاتا رہے گا، جو لطف اٹھاتا رہے گا، جو سکون حاصل کرتا رہے گا، کیا وہ بندہ حاصل کرے گا کہ جس کو 500 سال کے بعد اس جنت کے اندر جانا ہے؟ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے، دو جہاں کی عافیت مانگنی چاہیے،
نعمتیں مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن جب بندے کو تنگی پہنچے، آزمائش پہنچے، پریشانی پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، مصیبتیں نہیں مانگنی چاہیے، پریشانیاں نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں گے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ بندہ کہاں ٹھہرے گا، یعنی اسے معلوم ہے وہ رزق عطا فرمائے گا، تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر کہاں رہنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، یہ سب اللہ پاک کو معلوم ہے، اور یہ کہاں سپرد ہوگا، یعنی کہاں اس کو دفنایا جائے گا، یہ سب باتیں ایک صاف کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا کل فی کتاب مبین، ایک کھلی کتاب، روشن کتاب کے اندر یہ موجود ہیں۔ اس سے مراد علماء نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، لوح محفوظ، کہ ساری کی ساری باتیں یہ لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ لوح کے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اس پر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور بعض نے بیان کیا کہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اب اللہ پاک جس کو جتنا علم عطا فرماتا ہے اس کی روشنی کے اندر یہ ساری باتیں جان لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کی یہ اقوال ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن کی روشنی کے اندر اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ علم اللہ پاک نے ان کو قرآن کا عطا فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اولاً حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا، جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ایک عرصے تک دعوت دین دیتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، 950 سال ان کے درمیان تبلیغ کی، لیکن ان میں چند ہی افراد ان پر ایمان لے کر آئے۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور اس میں جو ایمان والے ہیں ان کو سوار کر لیں، اور جو جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر سوار کر لیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اس بات کا حکم ہوا کہ آسمان سے پانی برسے، زمین جو ہے وہ اپنے پانی کو نکالے، اور پھر ایک عالمگیر طوفان آیا کہ جس میں ہر چیز ڈوب گئی، کعبۃ اللہ المشرفہ کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو موجود تھے وہ بچ گئے۔ نوح علیہ السلام کا گھرانہ محفوظ تھا سوائے 2 افراد کے، ایک آپ کی بیوی جو کافرہ تھی اور ایمان لے کر نہیں آئی تھی، اور دوسرا آپ کا بیٹا۔ بیٹے کے حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ کشتی کے اندر آ جاؤ، تو اس نے کہا نہیں، میں کسی پہاڑ کے سہارا لے کر اس میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کو کہ جس پر اللہ پاک رحم فرمائے، وہی آج کے دن بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، جب آپ کا بیٹا ڈوبنے لگا تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عز و جل، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچانے کا، تو میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، تو احکام الحاکمین ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی آپ کے گھر والوں میں وہ افراد شمار ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوں، جو ایمان لے کر نہیں آئے ان کو آپ کا نسب، آپ کی جو ذات ہے وہ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی کہ میں اللہ سے ایسا سوال کروں کہ جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور پھر اللہ پاک سے مغفرت طلب کی، یعنی اللہ پاک کے فرمانے پر آپ نے جو فرمایا اللہ پاک نے اس کے اوپر آپ نے آمنا صدقنا کہا، یعنی سر کو جھکایا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے استغفار آپ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بیان کیا۔ یہ وہ قوم تھی کہ جو اب تک کی قوموں میں سب سے طاقت والی قوم آئی تھی۔ ان کو اللہ پاک نے بڑے بڑے جسم عطا کیے تھے، اور ان کو اللہ پاک نے بڑی قوت عطا کی تھی۔ اپنی اسی قوت کی وجہ سے، اپنی اسی طاقت کی وجہ سے یہ لوگ نافرمانی کے اندر مبتلا ہوئے، کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ ہود علیہ السلام کے بلانے کے باوجود یہ راہ راست پر نہیں آئے۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسی آندھی بھیجی کہ یہ کٹے ہوئے درختوں کی طرح گرے پڑے تھے، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت و شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ پہاڑ توڑ کر یہ گھر بنایا کرتے تھے اور اس میں رہا کرتے تھے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے،
وہ اونٹنی کہ جو ان کے مطالبے پر صالح علیہ السلام نے چٹان سے نکالی تھی اس کو انہوں نے قتل کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور یہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی قوم کے اوپر بھی عذاب آیا، لیکن ان کی قوم پر عذاب آنے سے قبل جو فرشتے عذاب پہنچانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے تھے، وہ اولاً حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مہمان نوازی کی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، لیکن ظاہر ہے کہ فرشتے یہ کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کا تذکرہ اسی صورت کے اندر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کا خوف جاتا رہا اور آپ مطمئن ہو گئے، بالکل سکون کے اندر آ گئے، تو اب اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر آپ گفتگو کرنے لگے۔ الفاظ یہ ہیں کہ یجادلنا فی قوم لوط، وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی اللہ پاک سے گفتگو کرنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، کہ اے ابراہیم ان سے درگزر کیجئے، یعنی اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ جو ان پر آنا مقرر ہے، یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما دیا گیا۔ یہاں علماء نے چند باتیں بیان کی۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی محبوبیت اللہ پاک کی بارگاہ میں، کہ اللہ پاک آپ علیہ السلام کو کس قدر پسند فرماتا ہے، کس قدر محبوب رکھتا ہے، اور کیسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط، کہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں لڑنے لگے۔ لڑنے سے مراد کہ جیسے ایک محبت والا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی سے گفتگو کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو وہ انداز تھا۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جو جھگڑنا ہوتا ہے وہ حقیقی طور پہ جھگڑنا یہاں پر پایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہو گئی کہ اب یہ کسی کی دعا سے بھی نہیں ٹل سکتی، اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک کے علم کے اندر ہوتی ہے، کسی چیز پر معلق نہیں ہوتی کہ یہ ہوگا تو یوں ہوگا، نہیں، بلکہ وہ مقرر ہو چکا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ تو جب اس بارے میں اللہ کے نیک بندے اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں تو اس میں ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس حوالے سے سوال نہ کریں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرما دیا گیا کہ آپ اس سے درگزر کریں، اس معاملے کے اندر آپ نہ آئیں، اس لیے کہ یہ ان کے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے۔ قوم لوط اس برے فعل کے اندر مبتلا تھی کہ جس کو لواطت کہا جاتا ہے، اور کبھی ان سے قبل کوئی اس برے فعل کے اندر مبتلا نہیں ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ کسی طرح بھی اس راہ سے ہٹنے کے لیے اور صحیح راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نعوذ باللہ فرشتوں پر بھی جو انسانی صورت کے اندر آئے تھے، یہ بری نظر رکھنے والے تھے، اور ان کی خرابیاں موجود تھیں کہ راستے میں جانے والوں کو لوٹا کرتے تھے، اور یہ برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اب جب یہ اپنی روش سے باز نہ آئے اور برائیوں اور خرابیوں میں آگے سے آگے بڑھتے رہے، تو یہ فرشتے ان کے اوپر عذاب لے کر آئے۔ لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والے، سوائے آپ کی اہلیہ کے کہ جو منافق تھی، کافرہ تھی، جس نے اپنے کفر کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ تمام کو نجات دی گئی، اور باقی آپ کی ساری قوم تباہ ہو گئی، اور یہ عورت بھی تباہ ہو گئی۔ آج بھی ان کے جو علاقے ہیں اس میں اس عذاب کی نشانیاں یہ موجود ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یہ لوگ بھی خرابیوں کے اندر مبتلا تھے، کم تولتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے بھی انکار کیا، اور پھر ان کے اوپر بھی اللہ پاک کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ تو اس صورت کے اندر قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آگے چل کے اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ فرمایا
کہ اللہ پاک نے جو مخلوق بنائی ہے، جو انسان بنائے ہیں، ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو شقی ہیں یعنی بدبخت ہیں، اور بعض سعید ہیں یعنی اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور جو بدبخت ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور جہنم کے اندر ان کی جو آواز ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ سینوں سے نکلتی ہوگی، گدھے جیسی ان کی آواز وہاں پر کرتی جائے گی، اور طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے اس کے اندر انہوں نے رہنا ہوگا۔ تو ان چیزوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان قوموں کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی توحید پر ثابت قدم رہیں، اللہ پاک کے نبیوں پر کامل ایمان لے کر آئیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں، اور جو برائیاں اور جو خرابیاں ان قوموں کے اندر موجود تھیں اس سے ہم دور رہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی ناراضی کا ہم بھی شکار ہوں اور پھر دو جہاں کی رسوائی مقدر ہو جائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔